السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے ہے تو شروع کرتے ہیں آپ کا آج کا سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ، آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ بغیر کسی تاخیر کے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے بھائی، انہوں نے نام لکھا ہے صاحب عالم پٹھان۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا نام صاحب عالم پٹھان ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنا نہیں آتا ہوں، مگر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر سوال یہ کہ نماز کیسے پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، نماز جتنی بھی آتی ہے تو آپ نماز پڑھیں اور نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں پہلا مسئلہ تو یہ، کسی کو اگر بالکل بھی نماز نہیں آتی تو کم از کم اسے اٹھک بیٹھک تو آتی ہے، نماز کی نقل و حرکت تو جانتا ہے، وہ ویسا ہی کرتا رہے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ نماز سیکھیں کہ نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے ہماری بہن شبنم عثمانی کا، سوال کر رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، چپل پہن کر وضو بنا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چپل آپ کی ناپاک نہ ہو۔ اگر چپل میں ناپاکی لگی ہے اور پھر وضو کر رہے ہیں آپ چپل پہن کر اسی جگہ پر، اور آپ وضو کر رہے ہیں تو پانی چپل سے ٹچ ہوتا ہے تو وہ زمین بھی گندی ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے آپ کے بدن کا کوئی حصہ یعنی پیر ہی مثلا مان لیتے ہیں، یا آپ کے کپڑے کہیں سے جو ہے اس جگہ کو چھو جائیں، جو ناپاک جگہ ہے، ناپاک پانی ہے، تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، بدن کا حصہ ناپاک ہو جائے گا، تو لہذا خیال رکھیں۔ ویسے کوئی حرج نہیں ہے، اگر چپل میں ناپاکی نہیں ہے تو آرام سے جو ہے بلا تکلف آپ وضو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، میرے نانا کی دوسری بیوی یعنی میری سوتیلی نانی اور انہی کے بچے یعنی سوتیلی خالہ ماموں، یہ محرم ہے یا غیر محرم ہے؟ یہ سب محرم ہے، فرائیڈے کمنٹ باکس میں بھی یہ بات بتا دی گئی۔ اس کے بعد ہماری بہن نصرت خان سوال کر رہی ہیں، جزاکم اللہ خیر، آپ نے کہا کہ 6 آیت پر رکنا ہے، اگر کوئی کنٹینیو پڑھ لے تو کیا غلط ہوگا؟ یہ بات ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، پیچھے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں 6 آیت یعنی صراط الذین انعمت علیہم پر آیت نہیں ہے، تو کیا آیت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو بتایا تھا آیت کرنا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کنٹینیو پڑھ دے گا تو کیا غلط ہوگا؟ غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ نامناسب ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے، حدیث شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، مثلا اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح بھی پڑھ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ غیر افضل ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسی پر ضد کرے گا کہ میں ایسے ہی پڑھوں گا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم، سانس توڑیں گے، پھر پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی ملا کر ہی پڑھ دے گا تو یہ غیر افضل تو ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ضد کرے گا کہ نہیں میں ٹھہروں گا نہیں اور میں ملا کر ہی پڑھوں گا، تب پھر یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن صوفیہ میمن سوال کر رہی ہیں، رضوانہ نام کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضوانہ کا مطلب ہوتا ہے رضامندی، خوشنودی، خوشی۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے بھائی ناظر احمد کا، سوال کر رہے ہیں شلوار کتنا پھٹا ہونے سے نماز نہیں ہوتی؟ مثلا اگر ایک سکے کے برابر پھٹا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگر واقعی پھٹن جو ہے ایک سکے کے برابر ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن خیال کریں ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھیں، اس کو سلوا لیں، چینج کر لیں، یا کوئی اور چیز کریں، آپ دوسرا کپڑا پہن کر نماز پڑھیں، بہتر ہے۔ اس کے بعد انہی کا دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا، کیا نماز میں آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو چاہیے، اگر وہ منفرد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، وضو کرے اور وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر مقتدی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے مسئلہ ہے کہ اگر مان لیتے ہیں جسے وہ پہلی رکعت میں آیا ہے، دوسری رکعت میں آیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر صفوں کے درمیان سے نکل جائے۔ ناک پر ہاتھ رکھنا یہ اشارہ ہوتا ہے، جب وہ نکلے گا تو پیچھے والے بھی اس کو راستہ دے دیں، آرام سے تھوڑا تھوڑا کراس ہو کر وہ نکل جائے۔ نکل جانے کے بعد وضو کرے، اور اس نکلنے میں وہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز پڑھتے میں اگر وضو ٹوٹا ہے تو فوراً اس کو نکلنا ہے۔ اگر وہاں سے رک گیا وہ تھوڑی بہت دیر بھی تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر وضو ٹوٹتا ہے نماز کے درمیان، جماعت کے درمیان، تو نماز پوز ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، رک جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خود رک گیا ایک رکن کے بقدر، مثلا رکوع میں وضو ٹوٹا ہے اور وہ رکوع سے نکل کر نہیں آیا بلکہ رکا رہا ہے، امام صاحب نے رکوع سے اٹھ کر قیام بھی کر لیا، قوما بھی کر لیا، اور وہ رکوع میں سجدے میں جا رہے ہیں، لیکن یہ ابھی اپنی جو جگہ پر بیٹھا ہے یا نقل و حرکت امام کے ساتھ ویسی کر رہا ہے غیر وضو کی حالت میں، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر تو اس کو حکم یہی ہے کہ نماز وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھے شروع سے۔
لیکن اگر کسی کا وضو ٹوٹا اور فوراً نکل جائے وہ، تو وضو کرے، بنا کسی سے بات چیت کیے جائے، اور جو پانی سب سے زیادہ قریب ہے اس کے پاس جا کر وضو کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے کسی بھی طرح کی۔ وضو کرنے کے بعد فوراً اگر ممکن ہو تو اپنی جگہ پر آ جائے، ورنہ جہاں جگہ ملے وہاں شریک ہو جائے، اور پھر نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ یعنی ایک رکعت میں مثلا رکوع میں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہ جو ہے وضو کرے گا، تب تک ہو سکتا ہے امام صاحب دوسری رکعت بھی جو ہے پوری پڑھ لیں۔ تو اس کو چاہیے یہ کہ اگر اس کو امید ہے کہ جماعت مل جائے گی تو اپنی جو ہے رکوع میں آتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے نیت باندھ کر، اس کے بعد اپنا رکوع اپنا سجدہ کر کے امام صاحب کو جو ہے جلدی جلدی پکڑنے کی کوشش کرے، اپنی جو چھوٹی ہوئی رکعت ہے اس کو پہلے پڑھے، پھر امام کو پکڑے، اور امام کو جو ہے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، نماز مکمل کر لے۔ اور اگر جماعت نکل جاتی ہے اس کی تو پھر اپنی نماز کو اثر نو یعنی بالکل شروع سے پڑھ لے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا، کہہ رہے ہیں کیا شیعہ کے ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں رہنا اور گھر آنا جانا کیسا ہے؟ موجودہ زمانے کے جو شیعہ ہیں ان کی کتابوں میں جو عقیدے ملتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ جیسے مثلا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الوہیت یعنی ان کے الہ اور خدا ہونے کے قائل ہیں، اور یہ ایسی کئی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر سن سکتے ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح وہ تحریف قرآن یعنی قرآن کے بدل جانے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن بدل چکا ہے، قرآن میں اپنی طرف سے کچھ آیتیں لوگوں نے لکھی ہیں، جیسا کہ وسیم رضوی نے دعویٰ بھی کیا اور اس نے اپنا ایک نسخہ جو ہے شائع بھی کیا ہے۔ اسی طرح یہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین ہیں، جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن کریم نے بھی دی ہے، ان پر بھی اس کے باوجود بدکاری کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اگر اس طرح کے عقیدے ہیں تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ رہنے سے آپ کو امید ہے کہ یہ سدھر جائے گا، اس کے جیسے بھی خراب عقیدے ہیں یہ ان عقیدوں کو چھوڑ دے گا، تو اس کے ساتھ آپ رہ سکتے۔ یہ خراب عقیدے ہیں تب تو اس کے ساتھ بالکل نہیں رہنا ہے، اس کو منع کر دینا بھائی جو ہے اس طرح نہیں رہ سکتے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت اس کے اندر یہ خراب عقیدہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت کوئی چینجنگ ہے، تھوڑی بہت مسٹیک ہے، تھوڑی بہت خرابیاں ہیں، تو اگر اس کے سدھر جانے کا اندیشہ ہو تو تعلق رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ نہ رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے بھائی محمد کلیم انصاری کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلنا کیسا ہے، اگر کوئی نکلنا چاہے تو کس طرح نکلے؟ افضل تو یہ ہے کہ نہ نکلے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے نکلنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک وہ کھڑا رہے، بعض روایت کے مطابق 100 سال تک۔ تو اصل تو یہ ہے کہ نہ نکلے۔ ایسی کون سی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلنا پڑ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے 5 منٹ لے گا، تو 5 منٹ میں ایسی کون سی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ لیکن اگر مان لیتے ہیں بالفرض کوئی ضرورت ایمرجنسی پیش آ رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے آپ ہیں پہلی صف میں، مثال کے طور پر آپ کے پیچھے دوسری صف میں بھی ایک بندہ بیٹھا ہے، تیسری میں بھی ایک بیٹھا ہے، اور اتفاق سے تیسری صف والا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسری صف والا نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب آپ پہلی صف سے جب گھومیں گے باہر نکلنے کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری صف میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسری صف میں نہیں پڑھ رہا ہے، تو دوسری صف میں جو بندہ بیٹھا ہوا اس کو بولیں کہ جیسے مثلا مان لیتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہیں اور دوسری صف والا بندہ یہاں بیٹھا ہے ادھر، اور تیسری صف والا بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے آپ کے ٹھیک پیچھے، تو اگر آپ یہاں سے ہٹتے ہیں تو اس کو ہٹنا بولتے ہیں، گزرنا نہیں بولتے، تو اس طرح گناہ نہیں ہوگا ہٹ جانے پر، یہ بات یاد رکھیں۔ یا اسی طرح آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں آپ کے ٹھیک پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ یہاں سے ہٹ سکتے ہیں، اس کو ہٹنا بولتے ہیں، گزرنا نہیں بولتے، تو آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ دوسری رکعت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیسری رکعت میں ایک بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ کو نکل کے ادھر ہی جانا ہے، یہ مسجد کا گیٹ ہے، آپ کو ادھر ہی نکلنا ہے، ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ادھر سے کوئی راستہ ہے تو ادھر سے نکل سکتے ہیں، لیکن نکلنا ادھر سے ہے، راستہ بھی یہی، تو آپ یہ کریں گے، یہ آپ ہیں اور یہ آپ کے پیچھے کوئی بندہ دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں اس طرف نماز پڑھ رہا ہے اور نکل کے بھی آپ کو، تو اس بندے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا سرک جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، تو یہ بندہ اٹھ کر ادھر بیٹھے گا، تو ادھر بیٹھنا گناہ نہیں ہے، سامنے بیٹھنا، وہ یہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا ہے، وہ ادھر بیٹھ کر ذکر کر لے گا، لیکن رخ اس کا قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے، وہ سامنے نمازی کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، وہ اس کی طرف سے جہاں بیٹھا ہے وہاں سے اٹھ کر اس بندے کی طرف آ جائے۔ وہاں بیٹھنے کے بعد جو ہے جب وہ بیٹھ جائے گا تو وہ آپ کے لیے آڑ ہو جائے گی، جب آڑ ہو جائے گی تو آپ ادھر سے نکل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے نکلا نہ جائے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے ایک بھائی شبیر خان کا سوال کر رہے ہیں، میرے پاپا کو سفید داغ ہیں، کچھ علاج بتائیں۔
تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے علاج کرائیں. ڈاکٹر ہومیوپیتھک میں اس کا علاج بہت اچھا ہے. ویسے تو میں آپ کو جو ہے صرف مشورہ ہی دے سکتا ہوں. ایلوپیتھک کے مقابلے میں ہومیوپیتھک میں اس کا علاج آسان بھی ہے اور اچھا بھی ہے. دوسرا یہ کہ آپ ایک آیت ہے ایک دعا ہے حدیث شریف کے اندر، وہ اپنے والد صاحب کے اوپر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اور والد صاحب چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو، یا دن میں جتنی بار زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. وہ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ان یشفیک اور والد صاحب پر دم کریں گے. اگر والد صاحب خود پڑھنا چاہیں گے تو پڑھیں گے ان یشفی، بس اتنا فرق ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، یہاں تک تو سیم ہے. اگر مریض خود پڑھے تو پڑھے ان یشفی، اور اگر سامنے والا پڑھے، کوئی دوسرا پڑھ کر دم کرے تو پڑھے ان یشفیک. بس اتنا پڑھ کر دم کر لیں اور علاج ڈاکٹر سے کرائیں. اس کے بعد ہماری بہن تبسم آرا بیگم سوال کر رہی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے کو تھوڑا اندھیرا رہتا ہے، کیا نماز پڑھ لیں؟ اس کا جواب دیجیے پلیز. 3 بار سوال کر چکی ہوں. ناراض نہ ہوں آپ جب بھی سوال کریں گی آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ سنڈے کمنٹ باکس میں آئے گا. یہ کہا انہوں نے فجر کا وقت ختم ہونے کو تھوڑا اندھیرا رہتا ہے. تو تھوڑا اندھیرا کتنا رہتا ہے؟ اب 1 منٹ جیسے مان لیتے ہیں وقت ختم ہونے میں، تو 1 منٹ میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اصل مسئلہ اندھیرے سے اور روشنی سے نہیں ہے. روشنی خواہ کتنی ہی ہو جائے، اندھیرا کتنا ہی رہے، اس سے مطلب ہے ہی نہیں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کا وقت ختم ہو گیا تو پھر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر تو آپ اشراق کے وقت میں نماز پڑھیں گے سورج نکلنے کے بعد. اس کے بعد ہماری بہن ثنا عامر خان سوال کر رہی ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز میرے سوال کا جواب دیں. اگر مردہ خواب میں لینے آئے تو کیا تعبیر ہوگی؟ پلیز جواب ضرور دیجیے. دیکھیں، اگر آپ نے کسی خواب میں کسی مردے کو دیکھا ہے تو وہ اگر آپ کا ریلیشن شپ میں ہے، آپ کا ملنے والا ہے، آپ کا جو ہے آپ کی سہیلی وغیرہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو خاص طور پر اس کا نام لے کے اس کے لیے ایصال ثواب کریں. اور اگر آپ اسے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تب تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. وہ آپ سے صرف یہی چاہتا ہے. اس کے بعد ہماری بہن نصرت خان کا سوال ہے، اور یہ اس کلپ کا آخری سوال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں غلطی سے رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لی تو کیا نماز پھر سے پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہ تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے، نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح سنت ہے، اور سنت کے بدل جانے سے یا چھوڑ دینے سے یا نہ پڑھنے سے، اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے آدمی تو گناہ گار تو ہوگا، لیکن اگر بھول سے چھوٹ جائے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا. تو نماز اس سے نہیں ٹوٹتی ہے، نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. امید ہے جو مسائل آپ کے جن کے جوابات آپ کو دیے گئے وہ آپ کے سمجھ آئے ہوں گے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.